یہ تمار ان کے ہاں یہ سر پہ جو دوپٹہ دیا جاتا ہے یا جو چادر لی جاتی ہے یا اوڑھ لی جاتی ہے تو سر کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے، اسے ان کے یہاں خمار کہتے تھے، ڈھانپنے والا دوپٹے کا منصب یہ۔ آج کل کا دوپٹہ تو سر کو ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا، دوپٹہ تو ہے ابھی سر کو نہیں ڈھانپتا، ورنہ بنیادی معنی کے اعتبار سے وہ خمار ان کو کہتے تھے جو سر کو ڈھانپنے والا ہوتا ہے۔ تو خمر کے بنیادی معنی تو یہ ہیں، ہر وہ شے جو عقل کو معروف کر دے، نشہ کسی قسم کا ہو۔ قرآن متعین نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو، اصول دے دیتا ہے، اسلامی حکومت خود متعین کرے گی اس چیز۔ آج جو چیز ہے کے ساتھ شراب حرام ہے، شراب کی ڈیفینیشن کہیں دینی چاہیے نا۔ عربی روٹ کے اعتبار سے تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہیں گے، شربت وہیں سے تو ہے، مشروبات جسے آپ کہتے ہیں تیل تو ہے۔ تو اس کو متعین کرنا ہوگا، جب یہ چیز لا بنے گی، قانون بنے گی، تو اسے متعین کیا جائے گا کہ یہ شے جو ہے اسے شراب کہا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے یہ بات چلی ہی ہے نا کہ صاحب وہ بیئر جو ہے وہ شراب میں نہیں آتی، کیونکہ وہ دل نہیں ہے، اسلامی مملکت نہیں ہے، اس لیے ہر شخص اپنی اپنی ڈیفینیشن لے۔ پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا رہا، اس زمانے میں اپنی اپنی ڈیفینیشن دینے والے رکھے ہوتے تھے پینے والوں نے، کیونکہ شراب حرام ہے، مبین حرام نہیں ہے، لیبل پہ لیبل دوسرا چپکا دیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں انفرادی ہیں نہیں، میرے آپ کے طے کرنے کی بھی نہیں، کسی قاضی مفتی کے طے کرنے کی بھی نہیں، قانون کی شے ہے۔ قانون نافذ کرنے والی جو انسٹیٹیوشن آپ کے ہیں حکومت، اس کی یہ ہے، اپنی حکومت کے بغیر تو اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے۔ میں سے عام اصطلاح میں صرف جوا بنیادی معنی کے اعتبار سے یہ سر کے معنی دائیں ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو میرا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہر وہ کمائی جو یوں آ جائے پھر آسانی کے معنی ہو جائے۔ بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہوتا ہے، مشور ہوتا ہے نا، آسانی کے معنی میں آتا ہے، یہ سار بائیں ہاتھ کے معنی میں آتا ہے زمین کے مقابلے میں۔ وہ تو کہتا ہے کہ ویسا بھی انسان اللہ ماسا، انسان جائز طور پر صرف اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب میں نے محنت کہا تو بائیں ہاتھ سے یہ کچھ کرنا پڑا ہے، محنت کرے گا۔ اور یہ جتنی کمائی آپ کی ایسی آتی ہے جس میں خود محنت نہیں کرتا، وہ وسر ہے، وہ نیسر ہے۔ لیکن اس اصطلاح کے معنی بھی اسلامی حکومت متعین کرے گی، میں نہیں کروں گا، میں نے تو بنیاد صرف لغت کے اعتبار سے یہ کہا ہے نا۔ اور یہ چیز قرآن کی دوسرے مقامات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ایسی کمائی تو دوسرے کی محنت ہے اور کوئی دوسرا اس کو لے جائے، قرآن کی روح سے قطعاً حلال نہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے لیے قوانین آپ کی اسلامی حکومت بنائے گی۔ میں سے عام معنی اس کے جوا ہوتے ہیں، یہ پاس سے پھینکتے ہیں، یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ عام ڈیفینیشن کا ہی فرق ہے نا آپ کے یہاں، جیسے وہاں آپ کے یہاں وائن اور بیئر کا فرق ہے، اسی طرح سے آپ کے یہاں جوا اور برنج کا فرق ہے۔ یہ جوا کھیلنے والے ہیں نا، جتنی ملکی ماں کے کوڑیاں چھٹنے والے، انہوں نے روز اتنے بنے اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، میز پہ سوفے میں بیٹھے ہوئے پتوں سے کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے، وہاں جو نہیں کچھ ہوتا۔ اسلامی حکومت کو بتانا پڑے گا میں سے انصاب و اسلام، فال ڈالنا، پہلی چیز قرہ ڈالنا، قرہ بازی کی کوئی چیز تقسیم کرنا، اسلام فالیں لینا، استخارے کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ چار چیزیں جو قرآن میں کہیں ہیں، ان میں قدر مشترک کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے؟ کیٹیگری تو بڑی الگ الگ ہیں، خمر کچھ پینے کی چیز ہے، نیسرا کمائی کا طریقہ ہے، انصاب و غلام تقسیم کا یا چیزوں کے فیصلے کرنے کا طریقہ ہے، چاروں کو اکٹھا قرار دیا۔ یہ چاروں کو ایک جگہ کیا لایا ہے قرآن؟ کیا چیز ہے اس میں؟ بڑی غور طلب چیز ہے، خود ہی بتا دی۔ ہمارے والوں نے دیا دل، ترجمہ کیا ناپاک، خود ہی بات ناپاک ہے۔ بات کیا کہیے قرآن میں؟ قرآن سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو۔ ان چاروں چیزوں میں قدر مشترک یہ ہے، قرآن زور دیتا ہے وہی کی رہنمائی اور انسانی اپنے فکر سے کام لے، اس کے بعد بڑا زور دیتا ہے اپنے فکر سے کام لینے کے لیے۔ ان چار چیزوں کے اندر عزیزان من عقل و فکر کو معاف کیا جاتا ہے۔ خمر کوئی چیز جو نشہ آور ہے عقل کو معاف کرتی ہے، ایسے پھینک کے جو دیا آپ کھولتے ہیں عقل کی زور کی اوپر ہم آپ کچھ کر رہے ہوتے بائی چانس، گیم آف چانس کہتے ہیں آپ اس کو، ترجمہ اس کا ہے گیم آف چانس، ویسٹی چانس۔ چانس کا معنی ہوتا ہے یہاں آپ کے فکر کو، تدبر کو، تدبیر کو، اس کو کوئی دخل نہ ہوگا، ایسی سے ہو گیا تھا ہمارے آتا نہ ہوتا ہمارا پو، یعنی اس کی کاریگری نہیں آتا ہے، گیم آف چانس، عقل کو دخل نہیں۔ یہ قرہ عقل بھی نہیں تھی جو آپ فیصلہ نہیں کرتے کہ کس کو یہ دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے۔ بائی چانس فال میں کون سی عقل ہوتی ہے؟ یہ جو فال ہے یعنی انتہائی لوگری چیز،
یہ سکھ چلے گئے، سکھیت چھوڑ گئے یہاں، ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنا ان کے لیے نظام مقدس ہونا چاہیے، وہ کیسے رکھتے ہیں؟ بولنے کے لیے طریقہ اختیار کرنا ہی تھا، لیکن ادھر تو تھی نہیں، وہ جاتے ہیں گردوارے، جو جانی ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ صاحب وہ کھولیے آپ گرو گرنتھ سے، گرنتھ کو وہ جو بھی ان کا طریقہ ہے اور پڑھا کے کچھ وہ بھی کھولتا ہے، دائیں ہاتھ کے صفحے پہ پہلی سطر کا پہلا حرف جو ہوتا ہے اس سے نام رکھنا پڑتا ہے، وہ دھبا اگر آ گیا ہے تو وہ تبا نکل نہیں ڈالر ہو، تبا آ گیا تو وہ ترقی پہ ایسے بنا رکھ لینا ہوگا، ایسے بدلیا نہیں جا سکتا کیونکہ گروہ نے رکھا ہے سال۔ آپ کو معلوم ہے کہ حافظ کے شاعر کا نام ہے لیکن ان کا نام ہی دیا ہے حافظ پڑھ گیا، جس میں مصدق علی کے بیٹے تعارف کہا تھا انہوں نے، مولانا علی کے بیٹے تھا کہ آپ سے ملیے یہ مصدق علی کے بیٹے ہیں، ہاں مصدق علی دیوان حافظ کو نہیں، وہ اس سے زیادہ فالے لیتے ہیں تشبیہ کے فالے، یہ دو دو یا ایک ایک دانا یا دو دو دانے وہ دکھتے ہیں، آخر میں ایک رہ جائے تو کر لو، ایک نہ رہے تو نہ کرو۔ میں کہہ لے رہا تھا کہ یہ چیزیں جو چار گناہ ہیں ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ صرف ایک قدر مشترک ہے کہ ان میں اپنے فکر سے کام نہیں لیا جاتا ہے، ہر وہ کام جس میں اپنے فکر سے کام نہ لیا جائے معاف کیا جائے، قرآن کی روح سے رجس من عمل الشیطان ہے۔ اور آپ کو پتا رجس کے معنی کیا ہے؟ رجس کے معنی ہوتے ہیں معاملے کا بدلا ہو جانا، پانی کی چکر میں لے جانا، انتباس پیدا ہو جانا، معاملے کا صاف نہ رہنا، کہا اس سے معاملہ صاف نہیں ہو سکتا رجس۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا چیز ہے؟ جذبات، صرف جذباتی چیز اس میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے فکر کے آدمی یہ کچھ نہیں کرتے ہوتے، جتنے لوگ سینٹیمنٹل ہوتے ہیں وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے یہ فائدے لینے والے، قرآن مسلانے والے اور یہ کچھ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بے حد جذباتی ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مینٹل کیسز ہوتے ہیں۔ ہر حصہ میں وہ ہو اپنے فکر کو معروف کر کے دنیا کے معاملات کا فیصلے لیں، ان کو نہیں ہو، یہ تو آدم کا بھی کام نہیں ہے، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اجتناب کرو اس سے، وہ آرام ہے ان کے متعلق اجتناب کرو، کاہے کے لیے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ مقاصد میں کامیابی خدا کی رہنمائی میں اپنے انسانی سے کام لینے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کسی کے یہاں سے فال لینے سے ہوتی ہے، نہ استخارے نکالنے سے ہوتی ہے، نہ نیسلا سے ہوتی ہے، نہ خمر سے ہوتی ہے، نہ یہ ہوتی ہے جو یہ کچھ نہیں کرتے ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ معاملہ کوئی آ کے پڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں حضرت صاحب سے جا کے پوچھ لیجیے۔ حضرت صاحب وہ ہوتے ہیں کہ صرف عقیدت مندوں میں کے گروہ میں ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے، ورنہ ان کا مقام مینٹل ہاسپٹل ہوتا ہے، جسے آپ مجبور کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج لوگ کو بیٹھے ہوئے یعنی خود اپنے فکر سے نہیں بالکل مجبور کرتے اس کو نہیں ہے، وہاں جا کے ان سے سٹے کا نمبر پوچھتے، یہ اپنے فکر سے کام لے کے نہیں کرتے کہ میرے کس چیز پہ سٹا لینا چاہیے، یہ تو پہلے معاف ہوا وہی بات ہے۔ وہاں ان کی کیفیت نہیں کہ وہاں سرے سے ہے ہی نہیں اپنے فکر تو اپنے فکر سے وہ رعایت کر دیں گے، اور اگر وہ مجبور نہیں بھی تو یاد رکھیے کامیاب کرنی پیر میں ہوتا ہے، میرا بننے کا حجاب گلے کرے، وہ عقل و فکر کی بات کرے تو سوچ سکتا ہے آدمی کے ساتھ عقل کی سے بات انہوں نے غلط کہی، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرتا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم بالا کی باتیں ہیں بھائی، اس کے معنی بڑے گہرے ہیں، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نمبر اس انداز سے بتاتے ہیں آپ کو تو اس میں عقل و فکر کی بات نہ آئے، جذباتی چیزیں ساری آپ کے یہاں کی۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تفلحون، بات کی ہے انہوں نے تفلحون کا لفظ تاکہ تمہاری کھیتی بڑے مند ہو۔ ذرا سوچیے جیوان مند، یہ جو کھیتی اگائی جاتی ہے جب آپ کچھ بوتے ہیں کھیتی تک پہنچتے ہیں اس میں کبھی آپ 500 سے ترے سے سال سے کوئی کام لیتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ گرم صاحب کھول کے بیٹھ دیں کہ جی آج پانی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو گرم صاحب روزگار یا نہیں دینا چاہیے، چوتھے دن کھیتی سکھ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں یہ ذمہ دار کسی کے پاس نہیں جاتا ان ماننے کے لیے، کہیں فائدہ نہیں لیتا، کہیں کرے نہیں بلواتا، اس کو معلوم ہے قاعدے کی روح سے کیسا بیج ہونا چاہیے، کیسی زمین ہونی چاہیے، کب پانی دینا چاہیے، کب اس میں یہ مال کرنی چاہیے، گڈائی کرنی چاہیے، کب حفاظت کرنی چاہیے، سارا طریقہ اس کو معلوم ہے۔ عقل و فکر کی روح سے یہ کچھ کرو گے کھیتی پروان چڑھ گئے، اور اگر یہاں بھی تم نے اسی قسم کے کام کرنے شروع کر دیے تو روز صبح اٹھ کے جا کے اجے صاحب کے معیار سے جا کے پوچھو کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے کہا کہ نہیں آج بھی پانی دینا چاہیے، تو اس نے کہا یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھیے تو صحیح کہ یہ فصل آپ کی کتنے بڑے خوشی دیتی ہے۔ لعلکم تفلحون، ایک لفظ میں بات